عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئی۔ ایران اور امریکہ میں امن معاہدہ طے پا گیا۔ ایرانی بندرگاہوں کی امریکہ کی بحری ناکہ بندی ہٹا دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سب کو مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہو گیا۔ باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر پائے گا۔ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا۔ دنیا بھر کے جہاز اپنی ترسیلی سرگرمیاں شروع کریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک کا لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی آپریشنز فوری اور مستقل بند کرنے کا اعلان، اور وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاہدے پر باقاعدہ دستخطوں کی آفیشیل تقریب جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔ مذاکرات کی کامیابی پہ قطر، سعودی عرب اور ترکیہ کی بصیرت افروز قیادت کے شکر گزار ہیں۔ ٹیکنیکل مذاکرات اور باقاعدہ دستخطوں سے قبل اسی ہفتے اہم پری امپلیمنٹیشن ملاقاتیں ہوں گی۔ ایران نے بھی امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد آکٹ پر دستخط جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ حتمی معاہدے کے لیے آئندہ 60 دن کے دوران مزید مذاکرات کیے جائیں گے۔ مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں، اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو ایران خود مناسب اقدامات کرے گا۔ ایران امریکہ 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق مسودے کے تحت امریکی بحری ناکہ بندی 30 دن کے اندر ختم کی جائے گی۔ ایران کے تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر پابندیاں معطل کرنا بھی مسودے میں شامل۔ مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پہ فوری اور مستقل جنگ بندی کی جائے گی۔ مسودے کے مطابق امریکہ اور اتحادیوں کو ایران کی تعمیر نو کے لیے کم سے کم $300 ارب دینا ہوں گے۔ حتمی معاہدے میں ایران کا میزائل پروگرام اور مزاحمتی گروپوں کی حمایت شامل۔ مذاکرات کے دوران ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے جاری کیے جائیں گے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کا عالمی سطح پر خیر مقدم۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قابل تصدیق اقدامات پہ پابندیوں میں نرمی ممکن ہوگی۔ آب ہرمز فوری اور غیر مشروع طور پر کھولی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے معاہدے کو تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا بھی معاہدے کا خیر مقدم، خطے میں استحکام اور عالمی معاشی سلامتی کے لیے مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے معاہدے کی راہ ہموار کرنے پر پاکستان، قطر اور دیگر عالمی فریقین کا شکریہ ادا کیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کامیاب سفارتکاری پر صدر ٹرمپ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالثوں کو مبارکباد پیش کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی جوہری معاہدے کی تفصیلات پر مذاکرات تاحال جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو، کہا کہ تہران یورینیم کی افسردگی 15 سے 20 سال کے لیے معطل کرے گا یا نہیں۔ اہم ترین نقطہ زیر بحث، ایران فائنل جوہری معاہدے میں ناکام رہا تو تہران پہ دوبارہ فوجی حملے شروع کر دیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، حتمی معاہدے کے تحت ایران صرف کم سطح کی یورینیم افسردگی کا اہل ہوگا اور جو فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی۔ ایران کے ساتھ ہونے والا عظیم معاہدہ اپنے ہرمز کو ہمیشہ کے لیے ٹول فری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ایک انتہائی مشکل انسان ہے۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتا تو اسرائیل 2 گھنٹے بھی قائم نہ رہ پاتا۔ جب ایک مہم مکمل ہو جائے تو اگلی منزل کے لیے مستعد ہو جائیں۔ ایرانی ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی حال میں تھکن کا شکار نہیں ہونا۔ اسماعیل بقائی کا قرآنی آیت کا حوالہ، ایک ہدف پورا ہونے کا مطلب رکنا نہیں بلکہ اگلے مشن کا آغاز ہے۔ ایرانی ترجمان خارجہ نے اپنے بیان میں شہید رہنما کے تاریخی اور فکر انگیز اقوال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ معاہدے کی تکمیل کے بعد بھی ہمارا سفر جاری رہے گا، رکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کو آگے بڑھانے کی جانب اہم پہلا قدم ہے۔ یہ مثبت پیش رفت اس عمل میں شامل تمام فریقین کی معتبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو اس عمل کو آگے بڑھانے میں ان کی قیادت اور ویژن پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو علاقے استحکام کے لیے ان کی ثابت قدم حمایت پر سراہتا ہوں۔
امریکہ ایران مفاہمتی سمجھوتہ پاکستان کی سفارتی کاوشوں کا نمایاں ثمر ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اتفاق رائے عالمی سطح پر تناؤ میں کمی کی جانب مثبت پیش رفت ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیر رحمان کا امریکہ ایران معاہدے پر رد عمل، کہا پیچیدہ اختلافات کا حل صرف بات چیت اور افہام و تفہیم سے ممکن ہے۔ اعتماد سازی خطے میں نئی امیدیں پیدا کرے گی۔ پاکستان نے ذمہ دار اور متوازن کردار ادا کرتے ہوئے مفاہمت کی فضا ہموار کرنے میں معاونت کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی راہ ہموار کرنے پہ محسن نقوی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بار پھر کر دکھایا، وہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے سفارتی کامیابی لائے۔ ایران امریکہ جنگ معاہدے کے اعلان پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز آغاز پر KSE 100 انڈیکس میں 4,414 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ۔ مارکیٹ نے 1,73,000، 74,000، 75,000 اور 76,000 پوائنٹس کے 4 سنگِ میل عبور کر لیے۔ 100 انڈیکس 1,76,814 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سٹاک ایکسچینج سے ورچوئل خطاب، کہا کہ سٹاک ایکسچینج پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے۔ سرمایہ کاروں کا سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کا رجحان اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کامیابی کی جانب رواں دواں ہے۔ رواں مالی سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان آج متوقع۔ شرح سود میں تبدیلی یا استحکام پہ نظریں جم گئی۔ مالیاتی اداروں کے سروے کے مطابق تقریباً نصف شرکا شرح سود برقرار رکھنے، جبکہ اتنی ہی تعداد کے اضافے کی توقع ہے۔ اکثریتی ماہرین کا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک شرح سود میں 50 سے 100 بیسس پوائنٹس تک اضافہ کر سکتا ہے۔ معمولی تعداد نے شرح سود میں کمی کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور سفارتی دباؤ کا سامنا۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان آبِ حرمت سے متعلق موقف پر اختلافات۔ بلومبرگ کے مطابق بھارتی احتجاج کے باوجود امریکہ نے اپنے موقف کا دفاع کیا۔ بھارتی آئل ٹینکر واقعے اور بحیرہ عمان میں صورتحال پہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی۔ بھارتی اپوزیشن کی جانب سے حکومت پر سخت تنقید۔ کانگریس اور راہل گاندھی نے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوالات اٹھا دیے۔ ماہرین کے مطابق خطے کی صورتحال اور عالمی رد عمل نے معاملے کو مزید حساس بنا دیا۔ بھارت میں جینزی کی تحریک کاکروچ جنتا پارٹی مقبول ہونے لگی۔ مختلف رپورٹس کے مطابق مودی حکومت کی پالیسیوں اور کارکردگی سے مایوس بھارتی نوجوان پلیٹ فارم پر منظم ہونے لگے۔ عالمی جریدے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق نوجوانوں کی تحریک ابتدائی طور پہ طنزیہ نوعیت کی تھی، تاہم اب اسے ایک علامتی سیاسی اظہار کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی نوجوانوں نے تحریک کو BJP حکومت اور وزیر اعظم مودی کے خلاف احتجاجی بیانیے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔